السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورۃ الاعراف ہم شروع کر چکے تھے اور شروع کی 10 آیات ہم نے پڑھی تھی۔ ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کی تبلیغ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ کتاب اتارنے سے غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام دے۔ لوگوں، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، تھوڑے ہی تم نصیحت مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے، پھر جب ان پر عذاب آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے ہم ان سے بھی ضرور باز پرس کریں گے اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے۔ آخر ہم اس وقت غائب تو نہیں تھے۔ اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا، جن کے پلڑے بھاری نکلے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے ناانصافی کیا کرتے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے سامان زیست بنایا، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ آیت نمبر 11، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے کے حکم سے پہلے ہی انسانوں کی تخلیق ہو چکی تھی اور شکل و صورت بھی بنا دی گئی تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد کی ارواح پیدا کی گئی تھیں اور ان روحوں کو وہی صورت عطا کی گئی تھی جو اس دنیا میں آنے کے بعد اس روح کے جسم کی ہوگی، اور انہیں ارواح سے اللہ تعالیٰ نے عہد الست یعنی الست بربکم لیا تھا، جس میں روح کی یا روح کے جسم میں موجود ہونے کی مثال دی جاتی ہے، جیسے زیتون کے درخت میں روغن زیتون یا کوئلے میں آگ یا جلنے والی گیس۔ تو بہرحال یہاں پر آدم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پیدا بھی کیا اور خوبصورت صورت دی اور پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا اور سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس کی حقیقت جو ہے ہم پیچھے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34 میں پڑھ چکے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا اور اپنی بہت زیادہ ریاضت اور عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دی تھی، اور اس کے اندر علم کا تکبر آ گیا تھا اور آدم سے حسد پیدا ہو گیا تھا اسے، اور اس وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور اس حوالے سے قرآن میں آگے بھی کافی مکالمات آئیں گے کہ ابلیس نے کہا کہ میں انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اس وجہ سے لم یکم من الساجدین، ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا، یعنی اس نے سجدہ نہیں کیا۔ آیت نمبر 12، قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ما منعک، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابلیس سے، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا تو پھر کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو شیطان کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔
آگ اور مٹی کے خواص کا یہاں پر ایک طرح سے کمپیریزن کیا جا رہا ہے۔ ابلیس کا گمان یہ تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، کیونکہ آگ لطیف ہوتی ہے اور مٹی کثیف۔ آگ نیچے سے اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی اوپر سے نیچے کو گرتی ہے۔ آگ اپنی شکل اور رنگ بدل سکتی ہے، مگر مٹی میں بغیر محنت شاقہ کے یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اس ظاہری برتری کے بعد اگر نتیجہ دیکھیں تو آگ ہر چیز کو جلا کر فنا کر دیتی ہے، جبکہ مٹی سے نباتات یا ہر قسم کے پھل، غلے، درخت پیدا ہوتے ہیں۔ آگ کی طبیعت میں سرکشی ہے، جبکہ مٹی کی طبیعت میں انکساری اور تواضع ہے۔ اسی آگ کی فطرت کی بنا پر ابلیس نے اللہ کی نافرمانی اور تکبر کی راہ اختیار کی اور راندہ درگاہ الہی بن گیا، اور آدم علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو اس نے گناہ کی معافی مانگ لی اور اللہ کے مقرب بن گئے۔ بعض علماء نے آگ اور مٹی کے تقابل کر کے انہی وجوہ کی بنا پر مٹی کو آگ سے افضل قرار دیا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 13 میں کہ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نیچے اتر یہاں سے، تیرا حق نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے، لہٰذا نکل جا، تو ان لوگوں میں سے ہو گیا جنہیں ناکام بن کر رہنا پڑے گا۔ تو حقیقتاً ابلیس کے تین قصور تھے۔ ایک، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ دوسرا، فرشتوں کی جس جماعت میں وہ رہتا تھا سجدے کے وقت وہ اس جماعت سے الگ ہو گیا۔ تیسرا، اس نافرمانی پر نادم ہونے کے بجائے تکبر کیا، خود کو بڑا سمجھا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا، لہٰذا اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوئی اور ذلیل اور خوار ہوا، اور یہ لعنت اور پھٹکار ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر ہو گئی۔ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ابلیس کہنے لگا اچھا پھر مجھے روز محشر تک مہلت دے دے، یعنی بجائے اس کے کہ اپنی غلطی مانتا وہ اور زیادہ اکڑ گیا اور اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا ہے قیامت تک۔ کس بات کی مہلت مانگ رہا ہے؟ کہ میں اس آدم جس کی وجہ سے میں دتکارا گیا ہوں، اس آدم اور اس کی اولاد کو بہکا سکوں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تجھے یہ مہلت دے دی جاتی ہے، یعنی ابلیس کے عزائم یہاں پر نظر آتے ہیں کہ شیطان چونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ الہی ہوا تھا، اس لیے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اس نے اپنے کسی قصور کا احساس نہ کیا اور ان گناہوں کی سزا کا اصل سبب سیدنا آدم علیہ السلام کو قرار دیا، اور قیامت تک اللہ سے مہلت بھی مانگی اور آدم اور اس کی اولاد کو بہکانے اور ورغلانے کا اختیار بھی مانگا، تو اللہ نے اسے یہ اختیار دے دیا۔ اس عرصے میں سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بہکا کر اور گمراہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ آدمی فی الواقعہ خلافت عرضی کا اہل اور قابل ہی نہیں، اور میں نے جو اسے سجدہ نہیں کیا تو اس معاملے میں میرا ہی موقف درست ہے۔ قال آیت نمبر 16 قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ ابلیس نے کہا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ ابلیس کا اللہ تعالیٰ پر الزام۔ ابلیس نے مزید جرم یہ کیا کہ اپنی اس نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ پر لگا دیا اور کہا کہ تو نے مجھے ایسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جو مجھ سے کم تر تھی، اس سے میرے نفس کی غیرت اور پندار کو ٹھیس پہنچی، اور تو نے مجھے ایسی آزمائش میں ڈال دیا کہ میں تیری نافرمانی پر مجبور ہو گیا، اور چونکہ میری گمراہی کا ذریعہ آدم بنا ہے لہٰذا اب جس طرح بھی مجھ سے بن پڑا میں اسے اور اس کی اولاد کو ہر ہیلے بہانے گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کی اکثریت کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تھوڑے ہی بندے ایسے رہ جائیں گے جو تیرے فرما بردار اور شکر گزار ہوں گے۔ آیت نمبر 17 لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض ہر طرف سے گھیروں گا اور اپنی راہ پر ڈال دوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو
آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں غرض ہر طرف سے گھیروں گا، یعنی ان کو دنیا کی طرف راغب کروں گا، ان کو خواب دکھاؤں گا کہ یہ کر لو تو تمہیں اس کے بعد یہ کامیابی مل جائے گی، یہ کر لو، یعنی پوری زندگی میں انہیں دنیا کی زندگی میں ہی مگن رکھوں گا، اتنا دنیا کی زندگی میں مگن کر دوں گا کہ میں انہیں طرح طرح کے پلانس کے بزنس کر لو، گھر بناؤ اور گھر بناؤ، ہر شہر میں گھر بناؤ، ہر شہر کے اندر اپنا بزنس پھیلاؤ، اور اب یہ کر لو اب یہ کر لو، کہ پوری زندگی وہ اس دنیا میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے یعنی گھیرے ہوئے ہوں گے میری طرف سے، اور وہ کبھی آخرت کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا اپنی اصلاح کے بارے میں سوچیں گے نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ غرض میں انہیں ہر طرف سے گھیروں گا، یعنی میں انہیں موقع ہی نہیں دوں گا کہ وہ اللہ کے بارے میں سوچیں، اللہ کے قرب کی طرف ان کا دماغ جائے، یا وہ آخرت کی تیاری کریں۔ اور اس سے بھی بڑی بات جو اس نے یہ کی کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی ناشکری اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ انسان کرے گا۔ اور پھر قرآن میں یہ آتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو جو انسان کے پاس نعمتیں ہیں وہ بھی چلی جائیں گی۔ تو شیطان نے کیا کہا کہ ہر طرف سے ہر طریقے سے وار کروں گا، امیدیں دلاؤں گا، آرزویں دلاؤں گا، اور مستقبل کے خوف دلاؤں گا، تاکہ وہ پھر اس خوف کو ختم کرنے کے لیے مزید دنیا میں محنت کریں۔ اولاد کی آزمائش آئے گی، دولت کی آزمائش آئے گی، ہر طرح کی آزمائش میں ڈالے رکھوں گا، اور دنیا ہی کی فکروں میں منہمک رکھوں گا، اور وہ کبھی شکر گزار نہیں ہوں گے۔ تو جب انسان شکر گزار نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ پھر کبھی سیٹسفائی نہیں ہوگا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ کافی ہے، وہ دنیا کو مزید حاصل کرنے میں لگا رہے گا۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اخرج یہاں سے نکل جا، منہا اس سے یعنی جنت سے نکل جا، مذموما مدحورا، تو میری درگاہ سے ٹھکرایا ہوا اور رسوا شدہ مخلوق ہے۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، یاد رکھ انسانوں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تیرے سمیت ان سب کو جہنم ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ سب گفتگو شیطان کے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے موقع پر ہوئی۔ ابلیس کی اس گستاخانہ گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا، اور فرمایا کہ جنت میں تیرے جیسے متکبر، سرکش اور نافرمان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ آدم کی اولاد میں سے جو تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے وہ سب جہنم میں تیرے ساتھی ہوں گے۔ آیت نمبر 19، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ابلیس کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، اور آدم کے بعد اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے فرمایا کہ یہ جنت تمہارا مسکن ہے، یہاں سے جو چاہو اور جتنا چاہو کھاؤ پیو، البتہ اس ایک درخت کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ یہ درخت کون سا تھا اس کی صراحت نہیں کی گئی، وضاحت نہیں کی گئی، اور نہ ہی اس کی ضرورت تھی۔ اس حکم سے مقصد صرف آدم اور حوا کی آزمائش تھی کہ وہ کہاں تک اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا کرتے ہیں۔ اور شیطان جو اپنی چھاتی پر ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، کیا یہ اس کی چالوں میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ تو پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں انہی کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا تمہیں تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ تو اب شیطان جو ہے اس نے اپنا کام شروع کر دیا، اور اس نے کیا کیا کہ
ان کو بہکانا شروع کر دیا۔ آیت نمبر 21 میں ہے کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، پھر ان دونوں کے سامنے شیطان نے قسمیں کھائیں کہ میں فی الواقعہ تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے طریقے شروع کر دیے۔ ان دو آیات میں شیطان کے انسان کو گمراہ کرنے کے طریقہ کار پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ اس طریق کا آغاز شیطان کا انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے سے ہوتا ہے، اور وسوسے سے مراد ہر وہ خیال ہے جس پر عمل کرنا کسی امر الہی سے نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا پہلا حملہ اس کے خیالات پر ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں یوں دوڑتا ہے جیسے انسان کا خون دوڑتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوسرا، شیطان انسان کو کبھی کوئی برا راستہ دکھا کر گمراہ نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، بلکہ ہمیشہ اسے سبز باغ دکھا کر گمراہ کرتا ہے۔ مثلا اگر یہ کام کرو گے تو تمہاری حالت جو ہے وہ موجودہ حالت سے بہتر ہو جائے گی، اور فلاں کام کرنے سے تمہارے کاروبار میں خاصی ترقی ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ سیدنا آدم اور حوا کو بھی اس نے ایسے ہی سبز باغ دکھائے کہ اگر تم اس درخت کو کھا لو گے تو پھر فرشتوں کی طرح یا فرشتے بن جاؤ گے، پھر تمہارا اس جنت سے نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ تیسرا، ابلیس یا اس کے چیلے چانٹے سبز باغ ہی نہیں دکھاتے، بلکہ طرح طرح کے دلائل اس کے دل میں ڈال کر اسے یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ جو راہ اس نے دکھائی وہ فی الواقعہ اس کے لیے بہتری اور اس کی خیر خواہی کی راہ ہے، اس میں اس کا اپنا کچھ مفاد نہیں، اور اس یقین دہانی کے لیے اگر اسے قسمیں بھی کھانا پڑیں تو کھائے جاتا ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا ہدف انسان کے صنفی یا جنسی اعضاء پر ہوتا ہے۔ انسان کو گمراہ کرنے کی سب سے آسان صورت یہ ہوتی ہے کہ فحاشی کے دروازے کھول دے اور جنسی معاملات میں اسے بے راہ رو بنا دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں فطری طور پر جو شرم و حیا کا جذبہ رکھ دیا ہے، اس جذبے کو کمزور تر بنا دے۔ ابلیس اور اس کے چیلوں چانٹوں کی یہ روش آج تک جوں کی توں قائم ہے۔ ایسے لوگوں کے نزدیک تہذیب اور تمدن کی ترقی کا کوئی کام شروع ہی سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عورت کو بے حیا بنا کر بازار میں نہ کھڑا کریں اور اختلاط مرد و زن کی راہیں نہ کھول دیں۔ عورت کے گھر میں رہ کر بچوں کی دیکھ بھال کو ان لوگوں نے عورت کے لیے قید خانے کا نام دے کر اور پردے کو ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے کر، اور یہ سب کچھ شیطان کی سکھائی ہوئی چالیں، اور یہ خیال کہ شیطان نے پہلے حوا کو گمراہ کیا اور پھر حوا کے کہنے پر سیدنا آدم نے بھی اس درخت کا پھل کھا لیا، غالباً اسرائیلی روایات سے لیا گیا۔ کتاب و سنت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ملتی۔ قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے دونوں سے وعدے وعید کیے اور دونوں اس کے چکمے میں آ گئے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس درخت کے قریب جانے سے سیدنا آدم اور حوا کو منع کیا تھا تو پھر وہ کیسے شیطان کے دام میں پھنس گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدت کافی زیادہ ٹائم گزر چکا تھا کہ آدم اور حوا دونوں عیش و آرام سے جنت میں رہ رہے تھے، اور انہیں اس درخت کے پاس آنے کا کبھی خیال تک نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ اللہ کا یہ حکم انہیں بھول ہی گیا تھا کہ اس وقت شیطان کو اس نافرمانی پر اکسانے کا موقع مل گیا، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے واضح ہے کہ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، پھر آدم علیہ السلام اللہ کا حکم بھول گئے اور ہم نے اس میں نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا۔ تو پھر اس نے یعنی آدم نے جو ہے وہ اس درخت کا پھل کھا لیا۔ چونکہ تفسیر لمبی ہو چکی ہے تو اسی ٹاپک کو ہم انشاءاللہ کل بھی جاری رکھیں گے، اور آیت نمبر 22 سے انشاءاللہ ہم کل دوبارہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں اور جو اس کی ٹرکس ہیں ان کو سمجھ کر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، قرآن پاک کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔